عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے، اقتدار کی عبادت کیا ہے، ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی، عدالت کی عبادت کیا ہے، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عبادت کیا ہے، دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے، ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے سیاست، عدالت اور اقتدار کی بندگی کیسے کی جائے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے، سچائی، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی، عدالت کی عبادت کیا ہے، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عبادت کیا ہے، دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے، ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ تین چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے، پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے، جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے، یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم بِإِذْنِ اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شافعی نہیں، شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد وچ مریا۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ جتنا کوئی گمراہ ہونا اتنا اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جہنم میں چلا جائے، اسے کسی طرح اس کو بچا دے۔ انور شاہ صاحب ٹرین پہ چڑھنے لگے تو ایک سکھ اترا، تو شاہ صاحب نے کیا ہائے، تو وہ کہتا ہے مولوی جی کیوں ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا ایسا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا۔ اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ یہ مقصود ہے وراثت علم، وراثت انبیاء میں یہ درد ہے، وراثت انبیاء، کہ جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت کرو کہ بچ جائے، کہیں جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی نے آخری حد تک ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل کہنے لگا بس کرو، حل انت منتہن، بس کرو، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا کہ تو نے اپنے رب کا پیغام ہمیں سنا دیا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے اس بیان میں سیاست، عدالت اور اقتدار تینوں کو، سیاست ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ سیاست ہماری ہونی چاہیے کہ دنیا کا مفاد نہ ہو، قوم کا مفاد ہو، تو وہ ہماری سیاست کامیاب ہے۔ عدالت ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ عدالت میں ہمیں ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، وہ ہماری عدالت ہے۔
اور اقتدار کیسا ہونا چاہیے؟ چاہے بازار ہو، ہمیں سچائی کی طرف جانا ہے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ دڑی سے ہم کو بچنا ہے۔ ایاک نعبدو، ایاک نعبدو کا مطلب یہی ہے، کیول نماز میں نہیں پڑھنا ہے ایاک نعبدو، ہر چھیتر میں، ہر صوبے میں ہم کو اس کا وہ پالن کرنا ہے۔ جب ہم اس پر چلیں گے تو ہماری پوری زندگی جو ہے عبادت ہو جائے گی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ایمانداری سے کام کریں، سچائی سے کام کریں، اور اگر ہم کو کرسی ملتی ہے تو انصاف کے ساتھ کام کریں، ہم کسی بھی مظلوم پر ظلم نہ کریں، تبھی ہم اچھے انسان اور مسلمان اور مومن کہلانے کے لائق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو ایاک نعبدو پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ایک اور واقعہ اسی میں فرمایا ہے، ایک اللہ کے بزرگ تھے، وہ سفر میں جا رہے تھے، ان کا جو گدھا ختم ہو گیا، یعنی گدھا فوت ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور میں مسافر ہوں، اب آپ اس کو زندہ فرما دے۔ آپ نے چھڑی اٹھائی اور فرمایا کم بإذن اللہ، وہ گدھا جو اٹھ کھڑا ہوا یعنی زندہ ہو گیا۔ تو ہم کو اپنی زبانوں میں اثر پیدا کرنا چاہیے۔ اثر تبھی پیدا ہوگا جب ہمارا رزق حلال ہوگا، ہماری نیک نیت ہوگی، ہم سچائی پر ہوں گے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، قرآن کے احکامات پر چلیں گے، تبھی ہماری زبانوں میں اثر آئے گا۔ حلال روزی جب ہم کھائیں گے تبھی ہم کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کو پوری دنیا جو ہے ایک چشمے سے نظر آتی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ انسانیت کو زندہ کریں، انسانیت میں ہی سب کچھ رکھا ہے۔ اگر انسانیت سے ہم ہٹ گئے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ دین ملے گا اور نہ دنیا ملے گی۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔